بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 26 اگست ہے سال 2022۔ اینکر جمیل فاروقی کیس میں آج بڑا اپ سیٹ ہوا ہے، انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ اس کا دلچسپ احوال آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ اینکر عمران خان نے فوج کے خود ساختہ ترجمان کو آج اڑا کر رکھ دیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ کوہستان میں ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے، اور کے پی کے حکومت نے کہاں پر غفلت برتی ہے، یہ بھی میں پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ اس وقت چونکہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر سیلاب جو ہے وہ تیزی کے ساتھ لوگوں کی جان و املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو قطع نظر اس سے کہ کس سیاسی جماعت کی حکومت ہے، چونکہ انسانیت سب سے پہلے ہے۔ جس طرح لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے جہاں پر پنجاب حکومت کی غفلت ہوگی، کے پی کے حکومت کی غفلت ہوگی، یا سندھ کی حکومت کی غفلت ہوگی، اس کو بھی اجاگر کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ آواز پہنچانی ہے، اوورسیز ہوں، پاکستان میں رہنے والے ہوں، تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں 15 لاکھ سے زائد مال مویشی وہ اس کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں، بہہ چکے ہیں، اور جتنا اس وقت یہ نقصان ہے 2010 کے سیلاب سے زیادہ اس کے اندر نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی تخمینے لگائے جا رہے ہیں۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان ڈیرہ اسماعیل خان کی ضلع جو ٹانک ہے وہاں پر پہنچے ہیں، پھر اسی طرح جو سابق موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف اور بلاول، وہ سندھ کے سکھر اور مختلف علاقوں کے اندر پہنچے ہیں۔ کچھ حکومت نے امداد کا اعلان کیا ہے، اور خاص طور پر آج جس شخص نے حاتم طائی کا ریکارڈ توڑا ہے وہ فریال تالپور، ان کے جو شوہر ہیں منور تالپور، انہوں نے توڑا ہے۔ پہلے ان پر یہ الزام ہے کہ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے انہوں نے غریبوں کی بستیوں کی طرف پانی چھوڑا، اور وہ تباہی ہوئی۔ اور آج کمال سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ویڈیو موجود ہے کہ 50 روپے سے وہ لوگوں کی تواضع کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ تو وہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں حاتم طائی کو اس دور کے اندر اگر وہ ہوتا تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یعنی بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ اس وقت حکومت کہاں، جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں وہ اپنا قافلہ لے کر گئے ہوئے ہیں، فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنا ایک قافلہ لے کر ترکی گئے ہوئے ہیں، موج مستی لگی ہوئی ہے، جب سے آئے ہیں پتہ ہے تھوڑے دیر رہنا ہے لہذا یہ کر لیں۔ لیکن کوہستان کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کے اندر 5 بھائی وہ پانی کے اندر بہہ گئے ہیں۔ جب وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو یقیناً انسان جب بے بس ہوتا ہے اور باہر والے لوگ وہ بھی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، اور وہ کافی دیر وہاں ایک پہاڑ کے پتھروں پر وہ کھڑے رہے لیکن ان کو مدد نہیں پہنچی، بالآخر وہ پانی میں بہہ گئے۔ 5 میں سے ایک جو ہے وہ بچ گئے ہیں، ایک کی میت مل گئی ہے، اور باقی بتایا جا رہا ہے 3 کی تو ابھی تک میتیں نہیں ملی۔ اور اس کے اندر وہاں پشاور سے 1 گھنٹہ 20 منٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہیلی کاپٹر آ سکتا تھا، اور کچھ لوگ چونکہ سیاست کے اندر وہ چیزیں یہ چلتی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس چونکہ ہیلی کاپٹر تھا خیبر پختونخوا کی حکومت کا، تو اس لیے وہ ان لوگوں کو اگر پہنچایا جاتا تو وہ بچ جاتے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے فوجی جوان بھی اب آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور 23 مارچ کو اور مختلف پریڈ والے دنوں کے اندر جو ہمیں 20 40 ہیلی کاپٹر نظر آتے ہیں، ایک تو وہ سارے اس وقت جو ہے ان پاکستانیوں کی مدد کے لیے فیلڈ میں نظر آنے چاہیے۔ بعض نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، بعض ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ بھی نظر آنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے جب کنفرم کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ یہ واقعہ جو ہے کوہستان کا وہ کل 12-1 بجے کا واقعہ ہے۔ یقیناً اس کے اندر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو وہ ایک ہیلی کاپٹر بھیجنا چاہیے تھا پھر بھی، اور خاص طور پر وہ ادارے جو اس وقت جو ہیلی کاپٹروں کی بہت نمائش ہوتی ہے وہ ہیلی کاپٹر بھی وہاں نظر آنے چاہیے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ کو بھیجنا چاہیے تھا۔ انتہائی غفلت ہے، اور اس طرح انسانی جانیں وہاں پر اس کا نقصان ہوا اور ضمیروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، لیکن وہ مدد نہیں پہنچی، اور وہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔
لیکن یہ کل 1 بجے کا واقعہ، اور عمران خان صاحب تو آج جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے سیاست کے اختلاف کی وجہ سے اس طرح کی فیک نیوز نہیں آنی چاہیے۔ دوسری ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کا تعلق جمیل فاروقی کیس سے ہے۔ آج میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے بڑے عام دلائل دیے، لیکن گزشتہ روز آپ کو علم ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جو جمیل فاروقی ہیں وہ پولیس نے کہا پہلے اپنی کسٹڈی میں رکھنے کے بعد، یعنی آپ پہلے پولیس کیس بناتی ہے اور پھر وہاں سے کراچی سے اس شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، گرفتار کرنے کے بعد تشدد کیا جاتا ہے مبینہ طور پر، لاہور پھر اسلام آباد لایا جاتا ہے، اور یہاں پر کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا کیس نہیں بنتا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مجبور ہوتا ہے پھر اس نے قانونی طور پر ایف آئی اے کو دینا ہے۔ تو آج جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر بڑی چالاکی کے ساتھ ایف آئی اے نے وہ اپنا ریمانڈ لیا ہے، لیکن ریمانڈ کا تو حکم دے دیا گیا ہے، لیکن علی اشفاق نے کچھ قانونی نکات بھی اٹھائے ہیں، اور پھر جب ننگا کرنے کی بات کی ہے ایف آئی اے والوں کو تو کیسے غصہ لگا ہے، اور جج صاحب نے بھی کیسے مائنڈ کیا ہے، اور پھر انہوں نے اس سے جو دلیل دی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اب یہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہے انہوں نے ایک تو ایف آئی آر پڑھ کر اور وہ اعتراضات اٹھائے جو گزشتہ روز انہوں نے اٹھائے تھے، اور انہوں نے کل مجسٹریٹ شعیب اختر کی عدالت میں یہ نکات اٹھائے تھے۔ پاکستان جنگی حالات میں نہیں، اور نہ ہی یہ افغانستان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکاری اداروں کی کارکردگی پر بات نہ ہو۔ عوام کے ٹیکس سے تنخواہ لینے والے افسران عوام کے جواب دیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ واٹس ایپ بھی استعمال کرتے ہوں گے، لیکن کورٹ میں بیٹھے ہوئے استعمال نہیں کرتے ہوں گے۔ مجسٹریٹ نے ایف آئی آر درج کراتے ہوئے ڈیوٹی ٹائم پر واٹس ایپ استعمال کرنے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ڈیوٹی ٹائم پر آپ کو ڈیوٹی کرنی چاہیے تھی، تو واٹس ایپ آپ کیوں استعمال کر رہے تھے بھائی؟ جمیل فاروقی کیس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو کہ شعیب شہین ایڈوکیٹ، عاد ایڈوکیٹ، خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء موجود تھے، ایف آئی اے کو جسمانی ریمانڈ ملتا ہے یا نہیں؟ اب وہ کہتے ہیں گوانتانامو بے جو ہے، گوانتانامو بے جو ہے وہ وہاں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت کے حالات بتا رہا ہوں۔ ہمارا اسلام، آئین اور قانون کسی طرح ٹارچر کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام آباد پولیس کی اگر کوئی نام نہاد ساکھ تھی بھی تو وہ ختم ہو چکی۔ پولیس کے ماتھے پر لگا یہ داغ کبھی نہیں دھل سکے گا۔ اسلام آباد پولیس کی اگر کوئی نام نہاد ساکھ تھی تو ختم ہو چکی۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کراچی ایئرپورٹ پر جمیل فاروقی کی ریکارڈ کی گئی ویڈیو وہ بھی میں جج صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ دنیا کی بدترین جو جیل ہیں وہاں پر بھی غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ پوری دنیا نے ان جیلوں میں ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائی تھی۔ کسی بھی شہری کو جتنے بھی بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں ان میں سب سے سپریم حق ہے رائٹ آف ڈگنیٹی، یعنی انسان کی عظمت کا جو حق ہے۔ کسی شخص کو ننگا کر کے اس کا تقدس کیسے پامال کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں یہاں کسی ایف آئی اے والے کو ننگا کر دوں تو اس پر ایف آئی اے افسران نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کمرہ عدالت میں تلخ کلامی ہوئی، ماحول بنا۔ میاں علی اشفاق نے جملہ واپس لینے سے انکار کیا۔ جب ایف آئی اے والوں نے کہا کہ یہ جملہ واپس لیں تو انہوں نے کہا میں نے کہا اگر کسی کو یہاں ننگا کر دوں تو، صرف اتنا ہی کہا تو شور مچ گیا۔ ایف آئی اے والے اور جج صاحب وہ کہنے لگ گئے کہ جناب یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہ کریں، تو آپ اپنی عدالت میں یہ بات تصور کرنا برداشت نہیں کر رہے، لیکن جمیل فاروقی کو حقیقت میں ننگا کیا گیا ہے۔ اس عدالت میں نہ بتاؤں تو کہاں بتاؤں؟ میاں علی اشفاق نے ادھیڑ کے رکھ دیا آج جو ہے وہ دلائل کے اعتبار سے، اور یہ بڑے قانونی اور عقلی دلائل ہیں۔ پورا نظام انصاف ننگا اور برہنہ ہو چکا ہے۔ آپ نے آزادی سے ایمانداری اور قابلیت سے فیصلہ دینا ہے۔ یہ جوڈیشل مجسٹریٹ نصیر الدین صاحب ہیں، ان سے مکالمہ کیا گیا ہے۔ آج حامد میر، رؤف کلاسرا، عمر متین کے ٹارچر کے حوالے سے خبروں، تجزیوں اور تبصروں کا ٹرانسکرپٹ عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست انہوں نے کہا میں دائر کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس اب یہاں پر جو ہے پھر جج صاحب جو تھے مجسٹریٹ نصیر الدین صاحب
انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا اور بالآخر انہوں نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا ہے، اور دیکھتے ہیں اس ریمانڈ کے اندر جو ہے وہ مزید کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ ایف آئی اے کی طرف سے ریمانڈ تھا تو یہ قانونی طور پر دینا تھا۔ اب جو ایک صحافی ہیں جی انصار عباسی، پہلے میں بھی ان کو اچھا چونکہ دیندار آدمی ہیں اور بڑے زبردست ہیں وہ نظر آتا تھا، لیکن اب جب میں نے بھی تحقیق کی اور کچھ عرصے سے ان کو فالو کر رہا ہوں تو انتہائی منافقت دکھاتے ہیں۔ آج کل یہ نام نہاد ایک جیسے ہوتا ہے ترجمان، وہ بنے ہوئے ہیں جی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جو فوج ہے وہ آپس کے اندر لڑ جائیں، اور یہ یا لڑائی ان کی ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان پر تنقید ہوئی، لیکن یہ گول مول سا بات کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ جہاں پر عمران خان کو رگڑا رہا ہو اس پر خاموش رہتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب پی ڈی ایم یا رانا ثناء اللہ یا حکومت کو کہیں پر جو ہے وہ لگے، یا سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس پر تنقید ہو، تو وہاں پر یہ جو ہے وہ ایک نیا بیانیہ لے کر آتے ہیں۔ اور یہ گزشتہ روز بھی انہوں نے ایک خبر جو ہے نواز شریف کے حوالے سے دی، اور اس کے اندر بلکہ یہ کہا جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی انصار عباسی کی سٹوری، کہ پی ٹی آئی عمران خان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش، یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، جیسے عمران خان زبردستی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہا ہے، حالانکہ پی ٹی آئی یہ تاثر دیتی ہے کہ ہمیں زبردستی دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے بات کی ہے انہوں نے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عمران ریاض خان بڑا اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے انصار عباسی کہہ رہے ہیں کہ قوم سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے، اور سیاستدان اپنی اپنی حکومتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف پولیس میں ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں، کوئی شرم کوئی حیا، یہ بات کر رہے ہیں یہ انصار عباسی صاحب۔ اب عمران ریاض نے یہ بڑی زبردست بات کی ہے اور اس کو روکا ہے کہ بھائی آپ کون ہو۔ کل بھی ان کو روکا کہ یہ خبریں، یہ نام نہاد جو ایک ترجمان بننے کی کوشش کر رہا ہے شخص، یہ انتہائی منافقانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب تک یہ پرچے اکیلے عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہوتے رہے تب تک شرم اور حیا آپ کی سو رہی تھی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بعد ایک بڑی سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر بحث کا آغاز ہوا، پھر انصار عباسی کو رگڑا لگنا شروع ہوا، اور یہ بات انتہائی وزنی تھی اور انتہائی منافقانہ کردار ہے بعض لوگوں کا۔ اب یہاں اسی طریقے سے آپ نے دیکھا سکھر کے اندر جو ہے سیلاب زدگان نے احتجاج کیا ہے، جب شہباز شریف وہاں پر پہنچے ہیں، بلاول پہنچے ہیں، اور وہاں پولیس نے الٹا سیلاب زدگان کی جو ہے وہ پٹائی کر دی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو پازیٹیو کر کے بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور عمران خان کے خلاف ایک خاص قسم کی مہم ہے، لیکن یہ سیلاب زدگان کے حوالے سے پوری قوم کو مدد کرنی ہے۔ انصار عباسی کی منافقت کو چونکہ اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، زبردست طریقے سے ایکسپوز کیا، اور ان طبقہ ملامتیہ کے صحافیوں کو ہمیشہ ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔